الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ، تاجدار انبیاء، معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں، ارادتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق تشریف فرما مقتدر علماء، معزز محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا ہم بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری دل جوئی فرمائی، ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قدم قدم پر اس کی برکات نصیب فرمائے۔ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا دعوت دین اور اس کی اہمیت کے حوالے سے۔ حاضرین مجلس، امت مسلمہ کو دعوت دین کا مکلف بنایا گیا ہے، اور ہر شخص کو اس بات کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس دین کے پیغام کو جہاں تک ممکن ہو اس کو آگے پہنچائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں اپنی امت کو یہ ارشاد فرمایا تھا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فرمایا جو یہاں موجود ہیں میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کے فلسفے کے استاد مسٹر آرنلڈ اپنی یادداشتیں مرتب کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اسلام تھوڑے عرصے میں اتنی جلدی کیسے پھیل گیا پوری دنیا میں۔ من جملہ وجوہات میں سے ایک وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ یہ کسی ایک مخصوص طبقے، اسلام کی دعوت کا حق مخصوص طبقے یا افراد کے لیے نہیں، بلکہ اسلام میں ہر شخص مبلغ ہے۔ آپ دوسرے ادیان کو پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ ہندو مت جو ہیں اس میں 4 طبقات ہیں۔ ایک تبلیغ کر سکتا ہے، 2 سن سکتے ہیں، اور ایک نہ تبلیغ کرنے کا حق رکھتا ہے اور نہ ہی تبلیغ سننے کا حق رکھتا ہے۔ اگر وہ تبلیغ کرے گا تو زبان کاٹ دی جائے گی، اور اگر وہ تبلیغ سنے گا تو ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دیتے تھے۔ لیکن اسلام خوبصورت دین ہے۔ یہاں ابھی مجھ سے پہلے میرے فاضل دوست بھی ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کے رسول کا وہ فرمان کہ میرے نبی فرماتے ہیں ہر شخص مبلغ ہے، اور فرمایا جس کے پاس ایک آیت ہے وہ دوسرے تک منتقل کر دے۔ تو اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغام حق لے کے میدان عمل میں اترتے ہیں
कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं तो तने तनहा थे। वो क्या किसी ने खूब कहा कि मैं अकेला ही चला था जान बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। मक्का के अंधेरों में कूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ्लिहू की सदा गूंजती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में सबकत इख्तियार करता है, बड़ा मोतबर नाम, वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलाते दुनिया को सुलझाने का डब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से, तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। इस काम के लिए जब मेरे रसूल मैदान अमल में थे तो बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमने मक्के के रवैये भी पढ़े हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग गड्ढे खोदते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग कांटे बिछाते हैं। ला इलाहा की दावत देते हैं, लोग आवाज़ें कसते हैं, ओजरियाँ फेंकते हैं, गले में रस्सी डाल के तौ दिया जाता है। तो ताइफ के रवैये भी हमने पढ़े। जब पैगाम हक़ लेके तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने दावत को मुस्तरद किया। मेरे नबी फरमाते मैं आया, मैंने तुम्हें अपनी बात सुनाई, ये तुम्हारी किस्मत के तुमने उसे कबूल नहीं किया। फरमाए मेरे पे एक मेहरबानी करना, मेरे आने की ख़बर मक्का के लोगों को न देना, वो मुझे ज़्यादा दुख देंगे। तो उन्होंने कहा हम तो इसकी तशहीर करेंगे। सुनिएगा दोस्त, जब हुजूर ताइफ से वापस आने लगे, ताइफ का बाज़ार है और दो रोया कितारे हैं, उबाश लड़के हैं और उनके हाथों में पत्थर हैं, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं कदम उठाता हूँ तो वो मेरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। फरमाए मुझे दर्द हुआ और मैं दर्द की शिद्दत की वजह से ज़मीन पे बैठ गया। वो नलायक आगे बढ़े, हुजूर को कंधों से पकड़ा और हुजूर को फिर खड़ा किया गया, दोबारा चलने पे मजबूर किया गया। हुजूर फरमाते मैं दूसरा कदम उठाता हूँ तो वो मेरे दूसरे पाँव पे पत्थर मारते हैं। हुजूर का बदन लहू लहान हो गया। जवानों, इस दीन की बुनियादों में पैगंबर का खून है। ये दीन बड़ी मेहनत से फैला है। मैं उकाड़ा एक जगह खिताब कर रहा था तो कुछ लोग मुझसे नाराज़ हो गए। सच आखिए तो पांबड़ मचदे ने, जब किसी के मफाद पे जद पड़े तो तकलीफ़ तो होती है। तो मैंने वहाँ बरमला बरजस्ता ये बात की थी कि दीन हुजरों में बैठ के नहीं फैला, नजराने वसूल करके नहीं फैला, हाथ चुमा के नहीं फैला, दीन मेहनत से फैला है, दीन जुस्तजू से फैला है, दीन तबलीग से फैला है। मेरे रसूल इस पैगाम हक़ को लेके निकले तो लोगों के रवैये क्या है, वो पत्थर मारते हैं। अर्ज़ किया गया कि इनके लिए बद्दुआ कर दें, तो आका फरमाते मैं रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन कर नहीं। और फिर वहाँ एक जुमला इरशाद फरमाया जो उलमा के लिए था, मुबल्लिगीन के लिए था। मेरे आका फरमाते मुझे इनकी नस्लों से उम्मीद है कि वो मेरे साथ चलेंगे। बाज़ का नताइज जो होते हैं वो आने वाली नस्लों पे छोड़े जाती है। हम तो बाज़ का दिल बर्दाश्त हो जाते हैं ना, को मस्जिद का माहौल तलख हो तो हम कहते हैं कि हमें तो सजदे से गरज है, यहाँ नहीं तो वहाँ से ही, कम भी करना है, ऐथे नहीं तो किधरे और सही। हुजूर का ये फरमान मुबल्लिगीन को ये रोशनी देता है कि बाज़ का नताइज आने वाली नस्लों पे छोड़े जाते हैं। और आप जानते हो जब सिंध के अंदर नहीद नामी बेटी के सर से दुपट्टा खींचा गया था, राजा दहर के गुंडों ने खींचा तो उसने या अल हज्जाज कहा। हज्जाज तारीख़ का कोई काबिल ज़िक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश है। उसके हाथ हज़ारों लोगों के खून से रंगे हुए हैं। उस समाज का बदमाश आदमी कहता है लब्बई का या उख्ती, बहन मैं हाजिर हूँ। उसने फिर अपने भतीजे, अपने दामाद को यहाँ भेजा और वो हिंदुस्तान के तख्त व ताज को रोनता हुआ यहाँ आया। अच्छा, जब वो सफ़र में था तो जगह जगह पे वो रुक जाता और बार बार कहता बहन मैं हाजिर, बहन मैं हाजिर। साथ जो साहिब थे उन्होंने कहा हज़रत ये तबीयत में तूफ़ान कहाँ से आता है और अचानक क्यों इस तरह का कलाम। तो आप फरमाते मैं चश्मे तसव्वुरात में अपनी बहन को मदद के लिए पुकारता हुआ देखता हूँ तो मैं उसको हौसला देता हूँ, बहन तेरा भाई अभी ज़िंदा है और मैं तेरी मदद के लिए आ रहा हूँ। और वो हिंदुस्तान के तख्त व ताज को रोनता हुआ यहाँ आया और उस बरहना सर बेटी के सर पे इज़्ज़त की रिदा रख गया। और फिर वो यहाँ 4 साल गुजार के गया। मकरान से मुल्तान तक सफ़र करता है। अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी गुफ्तार से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद का ग़ुलाम बना जाता है।
تو ان راہوں پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے تو راستے میں بڑی تکلیفیں، مشکلیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور حضور کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ تھے، صحابہ کرام جو دینی کاموں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاون تھے، آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت ایمان دیتے ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے بلا تعامل ایمان قبول کیا، ایک کامیاب تاجر ہے، انتہائی مصروف ترین شخصیت کا نام ابو بکر ہے، لیکن ایمان لائے، محبت عمل مانگتی ہے، اور محبت عمل آسان بھی کرتی ہے۔ آج میری اور آپ کے پاس اگر ہم کسی کو ترغیب دلائیں تو ہم کہتے ہیں ہمارے کندھوں پہ ذمہ داریاں بہت ساری ہیں، اور فرصت کے لمحے پاس نہیں ہوتے، وقت ہوتا تو ہم وقت نکال کے ساتھ چلتے۔ جو مکے کا اتنا بڑا تاجر ہے، ایمان قبول کیا، اور ایمان لانے کے فوراً بعد گھر نہیں تشریف لے گئے کہ تبلیغ کا کام کل سے شروع کیا جائے گا۔ ایمان لاتے ہی اپنے کندھوں پر آپ نے یہ ذمہ داری محسوس کی کہ رسول اللہ جن راہوں کے راہی ہیں، جن راہوں کا پیغام دیتے ہیں، بھٹکی انسانیت کو راہ دینی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر پہلے دن ہی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، اور آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کر 4 لوگ دولت ایمان سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ یہ پہلے دن کی تبلیغ کا اثر تھا کہ 4 لوگ ایمان لاتے ہیں، اور آپ پھر میدان میں اترتے ہیں دوسرے دن، تو آپ کی تبلیغ سے متاثر ہو کے 5 لوگ اور ایمان لے آتے ہیں۔ تو تبلیغ کی تاثیر سے 9 لوگ ایمان لائے، اور ان 9 لوگوں میں سے 6 لوگ 10 مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس پیغام حق کو لے کر کے صحابہ میدان میں اترے اور پوری دنیا میں چھا گئے۔ مصعب بن عمیر کو میرے رسول مدینہ بھیجتے ہیں۔ یہ مکے کا وہ جوان ہے جو خوشحال نوجوان تھا، اچھا لباس پہنتا تھا، اچھی خوشبو لگاتا تھا، لیکن لا الہ پڑھا تو ماں نے سب کچھ چھین لیا، اور پھر یہ ان راہوں کا مسافر میرے رسول اپنا نمائندہ بنا کے مدینہ بھیجتے ہیں، اور پھر مدینہ میں جا کے ایک ایک گھر کا کنڈا کھڑکایا، ایک ایک کو لا الہ کی دعوت دی، اور پھر جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ جاتے ہیں تو پھر آپ جانتے ہو، پھر سیدنا حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں طلع البدر علینا کی صدائیں مدینے کی سرزمین میں گونجتی ہیں، اور یا محمد کے نعرے لگتے ہیں۔ تو وہ دائی بن کے، وہ مبلغ بن کے ان ذمہ داریوں کو اپنے کندھوں پہ محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کئی لوگوں کو راستہ دیتے ہیں۔ یقین جانیے ہم ان لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس دنیا کی مخلوق ہی نہیں تھے۔ جس طرف چلتے تھے دی اذانیں، کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ وہ صحابی رسول جو میدان میں، وہ جو نوجوان جو میدان عمل میں اترتا ہے اور آگے زمین ختم ہوتی ہے تو گھوڑے کی تنابیں کھینچ کے کہتا ہے یا اللہ میرے جذبے ابھی بھی جوان ہے، لیکن کروں کیا کہ تیری زمین ختم ہو گئی۔ تو یہ وہ جذبے ان کے پاس تھے جس کی وجہ سے لوگوں کے راستے آسان ہوتے تھے۔ آج میں اور آپ دیکھیں، دعوت کا کام تو ہم بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن وہ کیا جذبے تھے کہ جب وہ کسی کو پیغام دیتے تھے تو وہ من میں اترتا تھا۔ ان کے اندر کچھ اوصاف تھے جو ایک دائی اور مبلغ کے اندر ہونے چاہیے، وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ میں اور آپ دائی بھی ہیں اور مبلغ بھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ہے جس کے پاس ایک آیت ہے وہ دوسرے تک منتقل کر دے۔ تو اب ہم اس پیغام کو کس طرح لوگوں تک منتقل کریں گے؟ تو دائی کے اوصاف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دائی کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ اخلاص سے دعوت دے، اس کے پیش نظر اس کی ذات نہ ہو، اپنی ذات سے جڑے ہوئے مفادات نہ ہو کہ میں اس شخص تک رسائی حاصل کر کے آنے والے کل میں، مستقبل میں یہ فائدہ لوں گا، تو اللہ کو اس کی دعوت کے صلے میں اجر نہیں ملے گا۔ بھائی جان، وہ حدیث ہمارے سامنے ہے کہ 3 لوگ جو بڑے بڑے اچھے اعمال ہیں لیکن صرف نیت کا قبلہ درست نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں چلے گئے۔ جب بلایا جائے گا کہ عالم کو بلاؤ تو اس کو جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ایک عالم کی عظمت کیا ہے کہ اس کو نبیوں کا وارث کہا گیا، خیار امتی العلماء، بہترین طبقہ وہ علماء کا طبقہ ہے، بہترین علماء کو کہا گیا۔ سمندر کی مچھلیاں علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، لیکن اگر دل میں یہ خیال ہوا کہ میرے نام کے اشتہار لگیں، میرے نام کے بینرز اویزاں چسپاں ہو،
مجھے شہرت ملے، اگر یہ پیش نظر ہوا تو جہنم میں چلا جائے گا۔ ایک سخی ہے، دنیا کا وجود 4 چیزوں سے قائم ہے، اس میں ایک سخی کو بھی ساتھ شامل کیا گیا کہ اس کی وجہ سے بھی دنیا کا وجود قائم ہے۔ لیکن سخی اگر سخاوت اس لیے کرے کہ لوگ مجھے سخی کہیں، میری سخاوت کے تذکرے جگہ جگہ پہ ہوں، تو اللہ لاکھوں کروڑوں کی سخاوت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ اور ایک مجاہد جس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، جنت پہلے نصیب ہو جاتی ہے، لیکن اگر دل میں ناموری ہو، بہادری کے چرچے ہوں، میرے نام کی تختی لگے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ میں نے ایک بزرگ کو پڑھا ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے شیخ کی صحبت میں 8 سال صرف اس لیے گزار کے آیا کہ میری نیت کا قبلہ درست ہو جائے۔ اعمال کا دار و مدار بھائی جان حسن نیت پر ہے۔ اگر مبلغ دائی کا مقصد اپنی ذات ہوگی تو تبلیغ غیر مؤثر ہو جائے گی، مؤثر نہیں ہوگی۔ ایک مبلغ اور دائی کا کام یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی سے جا کر کے ملاقات کرے، دعوت دے، تو وہ گفتگو نرم، شائستہ، اس کے لہجے میں محبت اور مٹھاس ہونی چاہیے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد، انسان اچھے رویے نہیں بھولتا، تیرا اخلاق دیتا ہے پتہ تیری بلندی کا، تیرا یہ جھک کے ملنا کہہ رہا ہے آسماں تو ہے۔ اور اقبال بھی کہتا ہے کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ اقبال کہتا ہے ایک جگہ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے تو دل میں شوق پیدا ہوا کہ یہاں سبب تو معلوم کروں کہ اتنے لوگ کہاں سے آگے، تو فرماتے ہیں میں نے وہاں ایک پیر مغاں دیکھا، پیر مغاں بوڑھے پیر کو کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کے گرد لوگ اس لیے جمع تھے کہ اس کا اخلاق بڑا اچھا تھا۔ ایک دائی مبلغ کو اپنا لہجہ شائستہ رکھنا ہوگا، محبت سے پیش آنا ہوگا، اور دائی کا ایک وصف یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی طبیعت میں درگزر کا پہلو غالب ہو۔ طبیعتیں مختلف ملتی ہیں، جب آپ کسی کو دعوت دینے جاتے ہیں، کچھ لوگ پلکیں بچھاتے ہیں اور کچھ لوگوں کی زبانیں زہر اگلتی ہیں، رویے اذیت دیتے ہیں نا، لیکن دائی جو ہے اس کی طبیعت میں درگزر کا پہلو غالب ہو، وہ پیار کرنے والا ہو۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے ہیں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو دوسرے نے یرحمک اللہ کہہ دیا، تو جو ساتھ والے صحابی نے تھوڑا سا تیز نظروں سے دیکھا، معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا میری ماں مجھے روئے، تمہیں مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ تو فرماتے ہیں انہوں نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا، تو فرمایا میں سمجھ گیا کہ یہ مجھے خاموش کروا رہے ہیں، مجھے احساس ہی نہیں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں۔ حضور آگے مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، جماعت سے فارغ ہوئے، ہم اپنے رویوں پر بھی غور کر سکتے ہیں، جماعت سے فارغ ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ بن حکم کو کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میرے ماں باپ رسول اللہ پہ قربان ہو جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، حضور نے نہ مجھے مارا، نہ جھڑکا، نہ برا بھلا کہا، بس اتنا فرمایا معاویہ یہ نماز ہے، اس میں تسبیح و تحلیل ہے، اس میں اللہ سے کلام ہے، لوگوں سے کلام نہیں ہے۔ تو بھائی جان ہمارے رویے خوبصورت ہونے چاہیے، اور ہمارے ہاں تو بھائی جان نماز میں کسی کے موبائل پہ اگر بیل لگ جائے نا، ویسے کوشش تو ہم کرتے ہیں کہ بند کر دیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ وضو بنایا جلدی سے آگے جو ہے وہ جماعت میں کھڑے ہو گئے، بیل لگ جائے، بیل 2 سے 3 دفعہ ہو جائے تو بعد میں نمازیوں کے رویے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے رویوں کو شائستہ رکھنا ہوگا، درگزر کا پہلو۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آتا ہے نا، وہ مسجد نبوی میں پیشاب کر دیتا ہے، صحابہ دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے، اس پر جب آگے بڑھتے ہیں تو رسول اللہ منع فرما دے، فرمایا اس کو کر لینے دو، پھر پانی فرمایا پانی کا ڈول بہا دو، اور اس کے بعد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ 3 چیزیں فرمایا کہ لوگوں کو علم سکھاؤ، سختی سے پیش نہ آؤ، اور تیسرا فرمایا نرمی سے پیش آؤ۔ 3 باتیں ارشاد فرمائے، اور اسے بھی تعلیم دی کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری دی اور ساتھ لباس بھی دیا۔ حضور کے اس اخلاق حسنہ سے متاثر ہوتا ہوا جب وہ اپنی بستی میں گیا، اپنے قبیلے کے لوگوں میں داخل ہوا تو چیخ چیخ کے پکارنے لگا، اپنے ماموں کو اپنے چچاؤں کو آوازیں دینے لگا، اور انہوں نے کہا تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہا آؤ میں تمہیں بھی اس کے ڈیرے پر لے چلوں، آؤ تمہیں اس رسول کی چوکھٹ پہ لے چلوں کہ میرا رویہ کیا اور وہ میرے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ تو اس قبیلے کے 300 لوگ محمد عربی کے غلام بن جاتے ہیں۔
تو اپنے رویوں کو میں اور آپ شائستہ رکھیں گے. رویے مختلف ملتے ہیں تو یہ ایک دائی کا حق بنتا ہے. اور ایک اور چیز، جو دائی ہے، دعوت دینے والا جو ہے، وہ وقت کا بھی خیال رکھے نا کہ دعوت کس وقت میں دینی ہے. یعنی کہ رات 12 بجے آپ کسی کا کنڈا کھڑکائیں گے تو یہ زیادتی ہوگی نا. وہ آرام کا وقت ہے. آپ اس وقت جاؤ جب کام کا زور ہو، اس کے گاہک اس کے سامنے کھڑے ہیں، تو آپ اسے کہیں کہ مجھے صرف 10 منٹ چاہیے، تو وہ آپ کی بات توجہ سے سنے گا نہیں. وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں اور آپ راستے میں ہاتھ کا اشارہ دے گا، حضرت کھڑے ہو جائے نا، اسکول کا ٹائم 5 منٹ رہ گیا ہے، آپ راستے میں کیوں کھڑا کر رہے ہو. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، تو یہ کہ وقت کا تعین کریں کہ ہم نے دعوت کس وقت میں دینی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور عطا فرمایا ہوا ہے کہ ہمارے ملنے والے جو دوست ہیں وہ کس وقت میں فارغ ہوتے ہیں، ہم ان سے رابطہ کر کے ان سے ملاقات کریں. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب دعوت دیں تو وقت کا لحاظ بھی رکھا جائے، اختصار کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعوت دینے گئے تو ہم پرانی چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ مروتاً بولتا بھی نہیں کہ یار اب اس کو میں کیا کہوں، یہ جاندہ ہی کوئی نہیں پہ ہے. وہ بار بار گھڑی دیکھے اور ہمیں پھر بھی نہ سمجھ چلے. اور جس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیمار ہو گئے تو سارا شہر جو ہے وہ عیادت کے لیے آیا، اور حکم بھی ہے کہ ہلکی پھلکی کرنی چاہیے. اور ایک آیا اور صاحب سیدھا سادہ تھا یا پھر عقل کا پورا تھا، وہ آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا، جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. تو آپ بھی تھوڑا سا مشکل وہاں محسوس کر رہے تھے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا. تو آپ نے بصیغہ غیب یہ کہہ دیا کہ لوگوں کو عیادت کے آداب کا ہی نہیں پتہ. اچھا، اب وہ سمجھا شاید کہ حضرت لوگوں سے صبح سے شام تک ملاقات کر کے شاید کہ اب تھک گئے ہیں، تو کہا حضرت اجازت ہو تو دروازہ بند کر دوں. تو فرمایا ہاں دروازہ بند کرنا لیکن باہر سے کرنا. تو معاملہ یہ ہے، ان چیزوں کا بہر صورت ایک مبلغ کو، دائی کو خیال رکھنا چاہیے. آپ دعوت دو تو اختصار کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے. اور اگلی بات بڑی اہم ہے دوست، وہ مجھے اور آپ کو اس پہ غور کرنا ہوگا اور اللہ سے توفیق مانگنا ہوگی. جب دعوت دے کے آؤ نا یار، تو پھر رات کو آ کے مصلی بچھا لیا کرو اور مصلی بچھا کے کہو یا اللہ تیری باتیں سنائے ہیں، تیرے محبوب کے تذکرے چھیڑائے ہیں، اب دلوں میں اتارنی تو ہے. بایزید بستامی کتنا بڑا نام ہے. آپ کے شہر بستام میں ایک عورت گھر بناتی ہے، اداؤں سے لوٹتی ہے. کسی نے بایزید سے کہا حضرت آپ کا منصب آپ سے تقاضا چاہتا ہے اس راستے کو روکے. آپ مصلی لے کے چلے گئے، جو جوان آتا دیکھتا واپس پلٹ جاتا، کیونکہ حیا مانے تھا. اس وقت اہل علم کی قدریں بحال تھیں. اچھا، یہ مسجد کے نمازی نہیں تھے، مسجد کی کمیٹی کا کوئی بندہ نہیں تھا. یہ وہ ہے جو کبھی مسجد میں نہیں گیا نا، جس کی راتیں طوائفہ کے ڈیرے پہ گزرتی ہیں. لیکن اہل علم کی قدریں اس وقت بحال تھی، لوگ اہل علم کو عزت دیتے تھے. لیکن انتہائی معذرت سے آج ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں. انتہائی معذرت سے کہوں، جس کو مصلی دو نا بھائی، اس کی عزت بھی ضرور کیا کرو. تو بایزید بستامی کو دیکھ کے جوان پلٹنے لگے. اس نے اپنی ملازمہ کو کہا نیچے دیکھو، آج کوئی آشنا نہیں آیا. نیچے دیکھا تو بایزید تھے. اس نے کہا نیچے تو مولوی صاحب ہے. اس نے کہا جاؤ مولوی کو کہو کہ اللہ اللہ کرنی تو مسجد میں کرو، یہ دھندا ہے ہمارا، کاروبار ہے ہمارا. بایزید نے جو اس کا بنا اس کی ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا کروں گی. کہا پیسے کے لیے تو کام کرتی ہوں. سنیے گا دوست، آپ نے لباس دیا، فرمایا بیٹا جاؤ غسل کر کے یہ حیا والا لباس پہن کے آ جاؤ. اور اس کو پھر مصلی پہ کھڑا کیا، اس کی پیشانی اللہ کے حضور جھکائی اور بایزید رونے لگے. عرض کرتے مالک یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر ہے، رحمت کی برکھا برس رہی ہے، ندامت کے قافلے اتر رہے ہیں، ماضی کی اوراق پلٹ چکی ہے. رو کے تڑپ کے کہتی ہے مالک زندگی بڑی تلخ گزری ہے، لیکن آ گئی ہوں تیری دہلیز پہ، مجھے معاف کر دے. وہاں ندامت کے قافلے تھے اور اللہ کا ولی وہ بوڑھا بایزید رو رو کے کہتا ہے یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں، آگے من کی دنیا کا بدلنا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو وقت کی ولیہ بن جاتی ہے، اور پھر اس کی نسل سے 90 ولی پیدا ہوئے. تو دائی کا کام یہ ہے، مبلغ کا کام یہ. اور ہمارے پہلے جو حکماء و طبا تھے نا، وہ یہی کام کرتے، دوا دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے اور رات کو مصلی بچھا لیتے. یہی کہتے یا اللہ پیغام دے آئے ہیں، اب دلوں میں تو نے اتارنا ہے. میں اور آپ دائی ہیں، ہم مبلغ ہیں. ہم جب کسی کو دعوت دے کے آئیں تو واپس آ کے مصلی ضرور بچھایا کریں کہ یا اللہ اس کو عمل کی راہوں پہ لے آیا. اور آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. اور یہ جو تبلیغ کا کام ہے، دعوت کا کام ہے، یہ چھوٹا کام نہیں، یہ بہت بڑا کام ہے. اس کو اعزاز جان کے نشے میں دعوت دیا کرو، لوگوں کے کنڈے نشے میں کیا کرو یار، دعوت دیا کرو.
بعض کا لوگ دل توڑتے بھی ہیں، بعض کا، لیکن یہ کہیں کہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ہر بندہ، لوگ عزت دیتے ہیں دینداروں کی آج بھی اللہ کے ہاں اور دنیا میں بھی عزت ہے۔ تو میں یہ عرض کروں کہ اس کام کو چھوٹا نہیں سمجھنا۔ آپ کے پیش نظر وہ نار نمرود میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تو ایک چڑیا پانی کی چونچ لے کے آئی تھی نا، دوسری ہم جولیوں نے کہا تیری یہ چونچ کیا کرے گی، خود جو ہے وہ کباب بن جائے گی۔ تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ یہ پانی کی ایک چونچ اس آگ کو تو نہیں بجھا سکتی، لیکن ابراہیم کے وفاداروں میں نام تو لکھاؤں گی۔ تو پھر اللہ کے حکم سے وہ آگ بجھ گئی، تو کہا ایک ہی پانی کی چونچ ڈالی ہے، ساری آگ بجھ گئی۔ تو بھائی جان، اللہ کے ہاں بڑی قدریں ہیں۔ میں اور آپ آج سے عزم کر کے، بلکہ آپ تو حضرت کے وہ پرانے ساتھی ہیں، میرے سامنے وہ بوڑھے چہرے اور وہ جوان اور تر و تازہ چہرے، اور میرے یہ بڑے سینئر مبلغ، اور کچھ میرے بیٹے بھی ہیں، کچھ بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور آپ سب حضرت کے دست و بازو ہیں۔ اور ہم آج کے اس دن یہاں جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم پرعزم ہو کے یہاں سے آج رخصت ہوں گے، کہ ہم ایک ایک گھر میں جائیں گے، کنڈا کھڑکائیں گے، رسول اللہ کی محبت کا پیغام دیں گے، لوگوں کو مرکز محبت تک لائیں گے۔ کوئی پیری مریدی چمکانے کا معاملہ نہیں، محض لوگوں کو دین سکھایا جاتا ہے، لوگوں کی راہیں درست کرنے کے لیے۔ میں اور آپ میدان عمل میں ہیں، اللہ آپ کی بھی ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور حضرت کے لیے خصوصی دعا کیا کرو۔ بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، ایسے لوگ بڑی دیر بعد آتے ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ میرے حضرت کو صحت والی لمبی زندگی دے، اور اللہ ہمیں ان کے مشن کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے میں عرض کروں گا، حضرت علامہ مولانا امتیاز اطہر مصطفی صاحب تشریف لائے ہیں، یہ ہماری فیروز بختی، آپ تشریف لائیں اور آپ دعا فرمائیں۔ آپ سب دوست تشریف رکھیں گے، آپ کے لیے کھانے کا انتظام ہے، کھانا کھا کے جائیے گا۔ امتیاز بھائی کدھر ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ، جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما، زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما۔ اللہ سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ اے اللہ، جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ میرے مالک، ساری زندگی تیری راہوں کا مسافر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے حضرت بیمار ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما، صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ تیری راہوں کے مسافر ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔